محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ میں محمد آصف چشتی آپ حضرات کے سامنے آج میں بتاؤں گا حضرت عباس علمبردار کی شہادت۔ ویسے تو شہادت حسین یا علی مقام کے گھر والوں کی بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں، لیکن جتنا میں جانتا ہوں اتنا میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں پروردگار عالم جو صحیح بولا جائے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس میں بولنے میں اگر کوئی خامیاں غلطیاں رہ جائیں تو پروردگار عالم حسنین کریمین کے صدقے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس کو معاف فرمائے۔ تو آپ حضرات مکمل بیانات سنیں اور اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں، کیونکہ ہر حسینی کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارا دل حسین پاک کی محبت میں جب کوئی واقعات آئیں تو سنیں، اس سے دل مچل جانا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے سجا کے لب پہ درودوں کے پھول رکھتے ہیں، سجا کے لب پہ درودوں کے پھول رکھتے ہیں، ہم اپنے سروں پہ نبی کے قدموں کی دھول رکھتے ہیں، اور ہمارے جسموں کو دوزخ جلا نہیں سکتی، ہمارے جسموں کو دوزخ جلا نہیں سکتی، کیونکہ ہم اپنے دلوں میں عشق رسول رکھتے ہیں، ہم اپنے دلوں میں عشق رسول رکھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عباس علمبردار کی شہادت وہ عظیم شہادت ہے کہ جس وقت آپ سید الشہداء شہید اعظم کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا اے میرے بھائی مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دیجیے، تو سرکار امام علی مقام کی آنکھیں اشبار ہو گئیں، آپ رونے لگے، بے قرار ہو گئے اور کہنے لگے اے بھائی اگر تم چلے گئے تو اسلام کا جھنڈا مضبوط کون کرے گا، اسلام کا جھنڈا کون اٹھائے گا، اور اگر تم شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ بہرحال عباس علمبردار نے جب اصرار کیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سید الشہداء شہید اعظم نے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دی۔ آپ تیار ہوئے، تیار ہونے کے بعد کربلا کے میدان میں جیسے ہی پہنچے، اور جانے کا آپ کا مقصد کیا تھا، جانے کا آپ کا منظر کیا تھا، وہ جانے کا منظر صرف اس لیے آپ اجازت طلب کر رہے تھے کہ اے بھائی، اے میرے سرکار سید الشہداء شہید اعظم امام علی مقام، یہ بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، پانی کے لیے بےتاب ہے، تو میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں، نہر فرات جانے تک کی اجازت دے دیں۔ سید الشہداء شہید اعظم نے فرمایا بڑے اصرار کے بعد ٹھیک ہے جاؤ، آپ نہر فرات سے پانی لے آؤ۔ حضرت عباس علمبردار نے ایک مشکیجو کو اپنے لیا اور لینے کے بعد گھوڑے پر تیار ہو کر چل دیے۔ جیسے ہی آپ کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، یزیدیوں نے دیکھا کہ یہ شیر خدا کا شیر، ہاشمی گھرانے کا شیر، یہ بجلی کی طریقے سے دوڑتا بھاگتا چلا آ رہا ہے، تو یزیدیوں میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا اور کہنے لگے یہ حسینی گھرانے کا شیر ہے اور اسے پانی سے روکنا، پانی لینے کے لیے نہیں جانے دینا۔ اتنا سننا تھا، تمام یزیدی تیار ہو گئے لڑائی کے لیے، لڑنے کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عباس علمبردار نہر فرات میں پانی لے لیں۔ تمام یزیدی تیار ہو گئے، لیکن سید الشہداء شہید اعظم سیدنا امام علی مقام کے بھائی حضرت عباس علمبردار تمام یزیدیوں کو ختم کرتے ہوئے، چیرتے پھاڑتے ہوئے، مارتے کودتے ہوئے آپ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نہر فرات پر کچھ لوگوں کا پہرا تھا، آپ نے نہر فرات کو جیسے ہی دیکھا، آپ نہر فرات کے قریب پہنچے، وہ پہرے والوں نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ حضرت عباس علمبردار آ رہے ہیں تو ان پہرے والوں نے ایک پکی دیوار ٹائپ کی بنا دی، اور تاکہ عباس علمبردار نہر فرات میں نہ اترنے پائے۔ لیکن قربان جائیے ہاشمی شیر تھا، ہاشمی گھرانے کا شیر تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کا خون تھا، حضرت مولا علی کا شیر، وہ حضرت مولا علی کا شیر تھا۔ آپ دشمنوں کو چیرتے پھاڑتے نہر فرات کے اندر اپنے گھوڑے کو داخل کر دیے۔ جس وقت گھوڑے کو داخل کیا، آپ نے چاہا کہ تھوڑا سا پانی میں بھی پی لوں، آپ نے چلو میں پانی تھوڑا سا لیا، اور جیسے ہی پینا چاہتے تھے کہ آپ کو یاد آیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے حضرت علی اصغر، حضرت سکینہ، بچے تڑپ رہے ہیں پیاس کی شدت سے، وہ بچے پیاس سے تڑپتے رہے اور میں پانی پیوں، میں پانی نہیں پیوں گا، بلکہ آپ نے اس پانی کو چھوڑ دیا وہیں پر۔ اس کے بعد آپ نے نہر فرات سے اپنے مشکیجے کو بھرا، مشکیجے کو بھرنے کے بعد آپ چل دیے۔ عمر ابن سعد کی ایک آواز گونجتی ہے کہ اے لوگوں، اگر تم نے عباس علمبردار کے مشکیزے کو حسین پاک کے خیمے تک جانے دیا تو ایک قیامت برپا ہو جائے گی۔ اتنا سننا تھا، تمام یزیدی اپنے اپنے تیر و کمان لے کر تیار ہو گئے، مارنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن عباس علمبردار شیر خدا کے شیر ہے۔
آپ لرزتے ہوئے آسمان کے جیسے بادل چمکتا ہے اسی طریقے سے آج چمکتے ہوئے لہلاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دشمنوں نے دیکھا کہ عباس علمبردار چلتے چلے جا رہے ہیں اور کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہا ہے۔ حضرت عباس علمبردار اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے ہیں، دشمن جیسے ہی سامنے آتا ہے آپ وار کرتے ہیں دشمن جہنم پہنچ جاتا ہے، جیسے ہی دشمن سامنے آتا ہے آپ وار کرتے ہیں دشمن جہنم پہنچ جاتا ہے۔ یہ عالم تھا حضرت عباس علمبردار کا۔ آپ مشکیہ لے کر چلے جا رہے تھے، اتنے میں ایک یزیدی سامنے آیا اور آنے کے بعد عباس علمبردار کا سیدھا بازو آپ کا کاٹ دیا، تن سے جدا کر دیا۔ قربان جائیے، وہ عباس علمبردار کی شان تھی کہ آپ نے اپنا جیسے ہی وہ ہاتھ کٹا، آپ نے اس مسکیجے کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ دوسرے ہاتھ میں لینے کے بعد کچھ دور ہی آگے بڑھے تھے کہ دوسرے دشمن نے آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اس کے بعد آپ نے اس مشکیجے کو اپنے دندان مبارک سے پکڑ لیا۔ جیسے ہی دندان مبارک سے آپ نے مشکیجے کو پکڑا اور آپ پھر گھوڑے سے ربا دبا ہیں، آپ چلے جا رہے ہیں، ہاشمی شیر ہیں، آپ چلے جا رہے ہیں، دشمنوں کو چیرتے پھاڑتے کاٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک آواز گونجتی ہے کہ اے لوگوں، یکبارگی حملہ کر دو اور ایسا حملہ کرو کہ یہ مشکیجہ چھلنی چھلنی ہو جائے اور پانی یہیں گر جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے ہی مشکیجے کے لیے اتنی آواز گونجی اور دشمنوں نے مشکیجوں کی طرف نشانہ سادھا اور سادھنے کے بعد تیر ایسے چلائے کہ وہ مشکیجے میں تیر آ کر لگے اور پانی وہیں پر گر گیا۔ تو شاعر کہتا ہے، اس کے دلوں سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، اس کے دلوں سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، جو مسافر لٹ گیا وہ جا کے منزل کے قریب۔ آپ خیمے کے قریب آ گئے تھے لیکن مشکیجے کا پانی وہیں پھینک گیا، وہیں گر گیا۔ اب آپ کو عزیزان ملت اسلامیہ جلال آ گیا، آپ نے دشمن یزید کو اتنا مارا، اتنا مارا، مارتے کاٹتے چلے جا رہے ہیں، آپ گاجر مولی کی طریقے سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر کار وہی ہوا کہ سید الشہداء شہید اعظم کے نانا سید جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حوض کوثر پر آپ حضرت عباس علمبردار کا انتظار کر رہے تھے، آب کوثر لیے ہوئے تھے کہ اے میرے نواسو، میرے قریب آؤ، میں تمہیں جام کوثر پلانے والا ہوں، میرے قریب آ جاؤ، میں تمہیں جام کوثر پلانے کے لیے تیار ہوں، میں جام کوثر کا پیالہ لیے ہوئے ہوں۔ حضرت عباس علمبردار لڑتے 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 آخر کار وہ وقت آیا کہ آپ کے زخم لگے اور زخم لگنے کے بعد آپ گھوڑے سے زمین پر جس وقت آئے تو آپ نے آواز دی کہ اے میرے بھائی، میری خبر لیجئے، اے میرے بھائی میرے قریب آئیے۔ حضرت حسین پاک اپنے خیمے سے نکل آئے، حضرت عباس علمبردار کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور لینے کے بعد عباس علمبردار کو جس وقت آپ نے ہاتھوں میں لیا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عباس علمبردار، آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور یہ میدان کربلا کا وہ نقشہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہوئے ہوں۔ یہ کربلا کا خونی منظر تھا عزیزان ملت اسلامیہ۔ ہماری دعا یہی ہے کہ پروردگار عالم انہی کربلا والوں کے صدقے میں ہمارے اوپر جو بھی بلیات، مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں آنے والی ہوں، مولا سبھی کو دور فرمائے، رحمت و نور کی بارشوں کا نزول عطا فرمائے۔ جن حضرات نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک لائک، سبسکرائب یا شیئر نہ کیا ہو، تمام حضرات جو نئے ناظرین ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر شیئر کریں تاکہ آپ تمام حضرات کو نئی جو نوٹیفیکیشن ہے وہ تمام حضرات کو ملتی رہے۔ اب آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت علی اکبر کی شہادت اور حضرت علی اصغر کی یہ دونوں شہادتیں میں آپ کو بتاؤں گا، بتانے کی ضرورت حاصل کروں گا۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا بولا گیا اگر کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں آقائے نامدار کے صدقے میں ان غلطیوں کو معاف فرما کر کے ہم سبھی لوگوں کو تمام بلاؤں سے محفوظ و معصوم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔